The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کے زخم تازہ کر دیے. جاپان میں دوسری بار پاک بھارت جنگ کا تذکرہ. کہا کہ پاکستان اور بھارت آپس میں لڑائی پر اتر آئے تھے. جنگ میں 7 نئے اور خوبصورت طیارے مار گرائے. یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں. دونوں ملکوں سے کہا جنگ کی تو تجارت نہیں کریں گے. 24 گھنٹے کے اندر یہ معاملہ ختم ہو گیا جو حیران کن تھا. وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی ایک بار پھر تعریف. بولے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل شاندار شخصیات ہیں. فیلڈ مارشل عظیم سپاہ سالار اور فائٹر ہیں. ٹرمپ کے بار بار پاک بھارت جنگ کے تذکرے پر مودی دنیا سے منہ چھپانے پر مجبور. بھارتی وزیراعظم امریکی صدر سے کترانے لگے. امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق مودی ایسے بین الاقوامی ایونٹ مس کرنے لگے ہیں جہاں ٹرمپ سے ملاقات ہو سکتی ہے. مودی کو خدشہ ہے کہ امریکی صدر ان کی موجودگی میں میڈیا کے سامنے پھر پاک بھارت جنگ بندی پر بولیں گے اور ٹرمپ کا بے لاگ انداز انہیں شرمندگی سے دوچار کر دے گا. رپورٹ کے مطابق نریندر مودی نے ملائیشیا میں آسیان سربراہی اجلاس میں بھی اسی لیے شرکت نہیں کی تھی. ثالثوں کے اوپر بھی یہ چیز عیاں ہو گئی ہے کہ کیا نیت ہے کابل کی. ان کی نیت میں جو فتور ہے وہ سب کو معلوم ہو گیا. ہم نے پوری خلوص کے ساتھ جو ہے سنسیریٹی کے ساتھ یہ اٹیمپٹ کیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان جو ہے دونوں امن میں رہ سکیں. افغان طالبان اپنے انجام کا حساب. کہا کہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت ہوگا. ہم طالبان کو دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ضرورت پڑی تو تورا بورا جیسے مناظر دہرائیں گے. برادر ممالک کی درخواست پر مذاکرات کا آغاز کیا تھا لیکن افغان حکام کے زہریلے بیانات بدنیتی ظاہر کرتے ہیں. طالبان حکومت افغانستان تباہ کرنا چاہتی ہے تو ہونے دیں. استنبول مذاکرات بے نتیجہ ختم. طالبان نے ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی. پاکستان کا دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا اعلان. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ مذاکرات میں قابل عمل حل نہیں نکالا جا سکا. پاکستان دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گا. پاکستان نے بار بار طالبان رجیم سے سرحد پار سے دہشت گردی روکنے کا کہا. افغان وفد بار بار گفتگو کے اصل مسئلے سے رخ موڑتا اور کلیدی نقطے سے انحراف کرتا رہا. تورې دی د پلار نوم مې نورجان دی. زه د ننګرهار د خوږیاړو کلي اوسېدونکی یم. عاصم ما ته د داعش دعوت راکړو او په کابل کې د کمانډر قاری محمد سره ملاو کړم. ما د قاری محمد سره بیعت وکړو. افغان خارجی دہشت گرد ستورے کا اعترافی بیان سوشل میڈیا پر سامنے آ گیا. ننگرہار کے رہائشی خارجی نے بتایا کہ عاصم نے کابل میں ٹی ٹی پی کمانڈر قاری محمد سے ملایا. کمانڈر قاری محمد نے پشاور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی کا حکم دیا. وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزیز نے ایئرپورٹ پر الوداع کیا. وزیر اعظم نے دورے کے دوران سعودی عرب کے ولی عہد سے ملاقات کی. پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اقتصادی تعاون کے فریم ورک کے آغاز پر اتفاق کیا گیا. شعبہ توانائی، صنعت، کان کنی اور آئی ٹی میں تعاون کا تبادلہ ہوگا. بجلی کی ترسیل کے منصوبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے. وزیر اعظم نے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں بھی شرکت کی. سیاسی مقاصد کے لیے کچھ جماعتوں کو صرف عمل میں ہی سیاسی مقاصد کے لیے لایا گیا. کسی کو نیچا دکھانے کے لیے،
किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। सियासत और मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, हथियार उठाना, इमलाक जलाना कबूल नहीं। बेगुनाहों को निशाना बनाने वाले रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक ऐलान, कहा कि जब सियासी जमात हथियार उठाती है तो सियासी जमात नहीं रहती। माजी में कुछ जमातों को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मैदान में लाया गया। PTI ने रियासत के खिलाफ असलहा उठाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। माशरे की बेहतरी के लिए उलमाए कराम का किरदार इंतहाई अहम है। कोई भी मजहब दूसरों पर बिला जवाज हमलों की इजाज़त नहीं देता। एक जमात ने लीडर ने कारकुनों को निहत्ते लोगों पर हमलों के लिए उकसाया। क्या एहतजाज करने वालों को फ़लस्तीन से हमदर्दी थी? पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई गईं। तख्ते कश्मीर पर जाले हुक्मरान का नाम फाइनल। वजारत उज़्मा के लिए सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक इजलास में वजारत उज़्मा के लिए 4 नामों पर गौर किया गया। बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के पीपल्स पार्टी के मामला तय। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की पीपल्स पार्टी के मामला तय। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। वो बतौर सदर आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के अरकान की पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत काबीना में भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की इस्तीफे के लिए शर्त, तरक्याती फंड्स और जारी मंसूबों की गारंटी मांग ली। ज़राए के मुताबिक चौधरी अनवारुल हक ने मुतालबा किया है कि नून लीग के वुज़रा और टिकट होल्डर्स को भी आइंदा इलेक्शन से कबल बराबरी की बुनियाद पर फंड्स दिए जाएं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली देखना चाहती है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो पुरअमन और खुशहाल कश्मीर देखना चाहते हैं, जहां अवाम की आवाज़ उनके मुस्तकबिल का तयन करे। जमहूरियत का मकसद सिर्फ वोट नहीं बल्कि अवाम को बाइज्जत जिंदगी देना है। मौलाना फजल रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में कौमी जिरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। अमीर JUI फे से असद कैसर, जुनेद अकबर और शहराम तरकई पर मुश्तमिल PTI वफ्द की मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तेफाक। PTI ने सेनेट इलेक्शन में JUI से ताउन की भी दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी जेल में बैठे शख्स के इश्क में मुब्तला हैं। वज़ीर आला KP को अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है, सुहेल आफरीदी सिर्फ बानी PTI का कानून मानते हैं। बानी PTI अदालतों के फैसलों की वजह से जेल में कैद हैं। बानी PTI कई मुकदमात में मुजरिम और सजा याफ्ता हैं। शिबली फराज की खाली सीट पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की अपील निपटा दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे, आपने जब उम्मीदवार नामजद कर दिया है तो हुक्म इम्तिना क्यों मांग रहे हैं? अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट को फरीकैन को सुनकर फैसला करने की हिदायत भी कर दी। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी सेनेटर को कोई रेफरेंस चेयरमैन के आने के अलावा वो उसको डिस्क्वालीफाई करे या डिसीट करे या उनको डी नोटिफाई करे। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं कि चेयरमैन सेनेट के रेफरेंस के बगैर किसी सेनेटर को नाअहल करार दे। उम्मीद है शिबली फराज को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कल सेनेट में होने वाला इलेक्शन अफसोसनाक करार दे दिया। शराब व असलहा बरामदगी केस में मुसलसल अदम हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी।
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد کا سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، کیس کی مزید سماعت 11 نومبر تک ملتوی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے حکم پر علیمہ خان کا پاسپورٹ بلاک۔ ذرائع کے مطابق عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں عدم پیشی پر احکامات جاری کیے تھے۔ نادرا حکام نے پاسپورٹ بلاک کرنے کی رپورٹ جمع کروا دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ تہران، ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور سرحدی امور پر تبادلہ خیال۔ زائرین کے معاملے پر بھی تفصیلی بات چیت۔ محسن نقوی کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاراجانی اور ایرانی ہم منصب سکندر مومنا سے الگ الگ ملاقاتیں، سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تفصیلی بات چیت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ملاقات، مستحق افراد کو دی جانے والی ادائیگیوں کے نظام پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو کی ادائیگیوں کا نظام مزید شفاف بنانے کی ہدایت، روبینہ خالد کی ادائیگی کے نظام میں مزید بہتری لانے کی یقین دہانی، بے نظیر ہنر مند پروگرام کے بارے میں بریفنگ۔ کراچی کے کورنگی انڈسٹریل ایریا کو شہر کی دیگر سڑکوں سے ملانے والے تاج حیدر پل کا افتتاح کر دیا گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ پہلے 10 دن تک پل پر ون وے ٹریفک چلے گی۔ شارع بھٹو اگلے 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گی۔ کراچی میں ای چالان کا مقصد ٹریفک کی روانی میں بہتری کے لیے ہے۔ جس نے خلاف ورزی کی اسے چالان بھرنا ہوگا۔ تنقید کرنے والوں کا کام ہی یہی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے کے کیس میں گرفتار ملزمہ گل نساء کی ضمانت مسترد۔ سندھ ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پروسیکیوشن کے مطابق ملزمہ پر غیر ملکیوں پر خودکش حملے کی سہولت کاری کا الزام ہے۔ خودکش حملہ آور شاہ فہد کے ہب سے کراچی میں داخلے کی وقت گاڑی میں ساتھ بیٹھی تھی۔ وکیل صفائی نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آنے والی خاتون گل نساء نہیں۔ کراچی میں ای چالان سسٹم نے ڈی آئی جی ٹریفک کی گاڑی کا بھی چالان کاٹ دیا۔ لیاری ایکسپریس وے سے گارڈن انٹرچینج اترتے ہوئے ڈی آئی جی ڈرائیور کی سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر ہوا۔ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی خلاف ورزی پر 10,000 کا چالان کاٹا گیا۔ گاڑی میں ڈی آئی جی ٹریفک سوار نہیں تھے۔ توانائی کے شعبے میں تاریخ ساز دن، ملک میں پہلا امریکی خام تیل کا کارگو بحری جہاز بلوچستان پہنچ گیا۔ تجارتی معاہدے کے بعد پہلی بار 10 لاکھ بیرل ویسٹ ٹیکسٹائل انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل درآمد۔ بحری جہاز پیگاسس 4 ستمبر کو ہیوسٹن سے روانہ ہوا تھا۔ رینکنگ انگلینڈ کے جو روٹ کی پہلی پوزیشن برقرار۔ ون ڈے ٹیسٹ اور T20 پلیئرز رینکنگ جاری۔ روہت شرما ون ڈے بیٹر رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آ گئے۔ ون ڈے ٹاپ 10 بولرز میں کوئی پاکستانی شامل نہیں۔ T20 بولرز رینکنگ میں ورن چکرورتی کی پہلی پوزیشن برقرار۔ T20 آل راؤنڈرز رینکنگ سائم ایوب کی پہلی پوزیشن برقرار۔ ٹیسٹ بیٹرز رینکنگ انگلینڈ کے جو روٹ کی پہلی پوزیشن برقرار۔ اور سعودی عرب نے دنیا کا پہلا اسکائی اسٹیڈیم بنانے کا منصوبہ بنا لیا۔ 350 میٹر اونچائی پر بننے والا یہ اسٹیڈیم 2032 تک مکمل ہوگا، جہاں 2034 فیفا ورلڈ کپ کے میچز کھیلے جائیں کا امکان ہے۔ سوشل میڈیا پر اسٹیڈیم کے ڈیزائن کے حوالے سے ویڈیوز اور تصاویر وائرل۔